أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لکم، اور ما کیا ہوا، لکم تمہیں، وما لکم اور تمہیں کیا ہوا، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، وما لکم اور تمہیں کیا ہوا، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین اور کمزور بے بس، ضعیف سے ہے کمزور بے بس، من کا یہاں یعنی کریں گے، یعنی مرد، کمزور مرد، عورتیں اور بچے، الذین جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا اخرج نکال دے، نا ہمیں، من سے، ہذہ اس، القریۃ بستی، من ہذہ القریۃ اس بستی سے ہمیں نکال دے، الظالم ظالم ہے، اہلہا اس کے رہنے والے، وجعل اور بنا لیجئے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیہ کارساز، وجعل اور بنا لیجئے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرا مددگار۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون اور بے بس مرد، عورتیں، بچوں کی چھڑانے کے لیے کہ کافروں کی قید میں ہے اور سختی اور تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں تنگ آ کر یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال دیں، اخرجنا کا معنی کیا ہے، ہمیں نکال دیں، من هذه القریۃ الظالم اہلہا ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کی یہ لوگ ظالم ہے، یعنی کافر اور مشرک ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیہ اور ہماری حمایت پر کسی کو اپنی طرف سے کھڑا کر دیجئے، وجعل لنا من لدنک نصیرا اور ہماری مدد کے لیے کسی کو اپنی طرف سے مقرر فرما دیجئے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے،
युकातिलून, वो क़िताल करते हैं, फी सबील तागूती, तागूत के रास्ते में। फ़क़ातिलू, तो तुम क़िताल करो, औलिया शैतान, शैतान के दोस्तों से। फ़क़ातिलू औलिया शैतान, तो तुम क़िताल करो शैतान के दोस्तों से। इन्न कैद शैतानी, बेशक कैद का माना होता है मकर, अश-शैतान, बेशक शैतान का मकर और फरेब जो है, काना ज़ईफ़ा, कमज़ोर है। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग ईमानदार हैं वो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागूत, और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के दोस्तों से लड़ो। और याद रखो कि शैतान का मकर फरेब जो है वो हकीकत में कमज़ोर है। शैतान का मकर फरेब जो है वो हकीकत में क्या है? कमज़ोर है। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? आवाज़ सबको साफ आ रही है? तो गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने अल्लाह और रसूल की इताअत को फ़र्ज़ करार दिया और आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार उसी की बुनियाद पे रखा। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर उसके इन्हिसार रखा, तो जिन अफराद को इताअत नसीब हो जाती है उनके दीन में मज़ीद पुख्तगी जो है आ जाती है, और वो अज़ीम अजर के मुस्तहिक हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम की तरफ करता है, जिसके नतीजे में इताअत करने वाले आखिरत में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के मईयत में हो जाते हैं। और फिर साथ में ये बताया कि कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ, मुनाफिकीन के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, और फिर अहले ईमान को खुसूसी खिताब किया कि खुज़ू हिज़्रकुम, कि दुश्मन से बचाव के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार कर लो, असलहा जमा कर लो, और फिर बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाओ। तो जो अफराद दुश्मन से मुकाबले से इज्तिनाब करते हैं, गोया कि वो मुनाफिकीन के सफ में है। और फरमाया कि कलमा पढ़ने के बावजूद बाज़ लोग मुनाफिक हैं, कि अगर मुसलमानों को नुकसान हो जाए तो मुनाफिकीन खुश हो जाते हैं और ये भी कहते हैं कि अच्छा वो हम उनके साथ नहीं है, वरना हमें भी मुसीबत में, इस मुसीबत में हम भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ अगर मुसलमान दुश्मन से मुकाबले में कामयाब लौटे तो वो अफसोस करते हैं और हसरत से कहते हैं कि काश हम भी माल गनीमत और बाकी मफाद में मुजाहिदीन के साथ शरीक होते।
اب آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اہل ایمان قرآنی اصولوں پہ مبنی اخلاق اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے اجتناب نہیں کرتے۔ تو بطور خاص دو باتوں کو بارے میں فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ مومن صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کوئی ذاتی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ ظلم سے نجات دلانا یہ اہل ایمان کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ ظلم سے نجات دلانا یہ اہل ایمان کے منصبی فرائضی میں شامل اور داخل ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ فی سبیل اللہ کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اہل ایمان کی دشمن کے ساتھ جنگ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ نسلی ہے، نہ وطنی ہے، یا زبان کی بنیاد پہ کسی کی مخالفت مقصود ہے، بلکہ اس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، اللہ کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے اور اہل دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی بات ہی کو برتری حاصل ہے۔ اسی موضوع کو سورہ فتح میں یوں بیان کیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آ سکے۔ چنانچہ جب تک مسلمان جہاد کے لیے کمر بستہ رہے، کامیابی ان کے قدم چومتی رہی، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل ہوتی رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک زمانہ، پھر شیخین یعنی حضرات ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور خلافت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی 6 سال کا عرصہ تاریخ اسلام میں نمونے کے طور پہ محفوظ ہے۔ جو امور اس نمونے کے مطابق انجام دیے جائیں گے وہی درست ہوں گے، اس نمونے سے ہٹ کے انجام پانے والے امور کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ صفین تک 50 سال کے عرصے میں مسلمان آدھی دنیا پہ چھا گئے تھے۔ دلیل اور حجت کے اعتبار سے تو حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، تاہم مذکورہ 50 سالہ دور میں اہل اسلام کو دنیا میں سیاسی غلبہ بھی حاصل تھا، تو اس لحاظ سے جہاد کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ فقہائے کرام باب باندھ کے سمجھاتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد 5 عبادات فرض ہے۔ عام طور پہ جہاد فرض کفایہ میں آتا ہے، یعنی جب مسلمانوں کے ایک گروہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہو تو پھر تمام لوگوں پہ جہاد ضروری نہیں رہتا، لیکن بعض اوقات اگر حالات کا تقاضا ہو تو جہاد ہر مسلمان پہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے۔
دین حق کی تبلیغ کا فریضہ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کفریہ طاقتیں اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، لیکن مسلمان وہ کھیل تماشے میں مصروف ہے۔ تو مسلمان دین حق کو غالب کرنے کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے سے اجتناب کیوں برت رہے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ انگریز کے سخت خلاف تھے۔ انگریز آپ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ حجاز میں قیام کے دوران مولانا کے پیچھے جاسوس بھیجتے تھے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ہمارے خلاف کیا تدبیر کر رہی ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جہاد کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہر فرد منافق ہے، چاہے وہ مولوی ہو، پیر ہو، سلطان ہو، بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو یا دہریہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملوک اور سلاطین جو ہے اکثر جہاد کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہوں نے فی سبیل اللہ کا نظریہ ہی خراب کر دیا ہے۔ ان کا نزدیک صحیح اور غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ بیت المال کو باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے اپنی من مانی کارروائیوں پہ صرف کرتے ہیں، تو انہوں نے دین کا نظام ہی درم برم کر دیا۔ تو ان کی حمایت علماء سو کرتے ہیں، اور اس طرح وہ غلط ملت فتوی حاصل کر کے اپنے مکروہ عزائم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اس طریقے سے عوام بیچارے عوام جو ہے ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ صاحب اقتدار اپنی اقتدار کی بقا کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر گزرتا ہے، اور پھر عام سطح پہ اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جیسے جیسے مسلمان جہاد کے فریضے سے غافل ہوئے، غیر اقوام نے اسلام پہ جب خون مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کفار کی تمام طاقتیں مشترکہ طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو عیسائی اور مرزائی بنایا جائے۔ اس کے لیے این جی اوز کے ذریعے مختلف سکولز، ہاسپٹلز وغیرہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ خدمت خلق کی آڑ میں، رفائی کاموں کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی تمام توانائیاں عیاشی اور فحاشی پہ خرچ کر رہے ہیں، کھیل تماشے سے دل بہلا رہے ہیں، بڑی بڑی کاروں اور کھوٹیوں کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں بھاگا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اغیار جو ہے مسلمانوں کو دین سے برگشتہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جہاد سے منہ موڑ چکے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ عالمی سطح پہ بڑی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک مظلوم طبقہ مکہ میں کفار کے ظلم ستم کی چکی میں پس رہا تھا۔ تو مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا یہ جہاد کا دوسرا سبب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بے شک انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رفع التظالم من بین الناس، کہ مظلومین کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ جس طرح دین حق کی تبلیغ انبیاء کا فرض منصبی ہے، اسی طرح ظلم کی بے حکومتی بھی ان کے فرائض میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جن امور کی بیعت لی تھی ان میں
आउन ज़ईफ़ी व नस्रुल मज़लूम, यानी कमजोरों की इआनत करना और मजलूम की मदद भी शामिल थी। चुनांचे फतवा की तमाम किताबों में मौजूद है कि अगर कोई जालिम मशरिक में किसी मुसलमान औरत को कैदी बना ले तो मगरिब के सारे मुसलमानों पे फर्ज आयद हो जाता है कि वो उस मजलूम को रहा कराए, वरना सब के सब गुनहगार होंगे। आज दुनिया में लाखों मजलूम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। कमजोरों की मदद करना हमारे दीन का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तज़लिम वला तुज़लम, कि खुद भी किसी पे जुल्म ना करो और ना किसी के जुल्म को बर्दाश्त करो। तो हिजरत मदीना के बाद भी मुसलमानों का एक कमजोर तबका मक्का में रह गया था, जो हिजरत करने पे कादिर नहीं थे और कुफार के जुल्म का तख्ते मश्क बने हुए थे। ये कौन लोग थे? वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वल निसाई वल विल्दान, ये मर्दों, औरतों और बच्चों पे मुश्तमिल एक निहायत ही कमजोर तबका था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैं और मेरी वालिदा इन्हीं लोगों में शामिल थे। काफिरों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था और उन्हें तरह तरह की तकालीफ दी जाती थी। कैद और बंद के दौरान यक़ूलून, वो यूं दुआ करते थे, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा, ये परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम लोग हैं। और साथ में ये भी कहते थे कि मौला करीम वजअल लना मिन लदुनका वलिया, अपनी तरफ से हमारा कोई कारसाज, कोई हिमायती बना दे जो हमें इस जुल्म से निजात दिला सके। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार बना दे। तो इन्हीं हालात में अल्लाह ताला मुसलमानों की तवज्जो इस तरफ दिला रही है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल नहीं करते। तो बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने में उनके लिए दुआ करते थे और नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ते थे। चुनांचे ये लोग कैद से आज़ाद होकर मदीना पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाजिला पढ़नी छोड़ दी। तो साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर, अब आप कुनूत क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया, देखते नहीं जिन लोगों के लिए दुआएं की जा रही थी उनमें से इब्ने हिशाम, वलीद और अबू जुंदुल वगैरह मदीना पहुंच चुके हैं। और फिर जब मक्का फतह हो गया तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हिमायती भी पैदा कर दिया। आपने एक 18 साल जवान को मक्का का गवर्नर मुकर्रर फरमा दिया। इताब बिन उसैद बड़े ज़हीन और संजीदा किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने मजलूमों की खूब मदद की और हसन तरीके से अमन और अमान कायम किया और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमा ली। फिर आगे यही बात दोहराई जा रही है, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो अहले ईमान है वो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हैं। उनका मकसूद और मतलूब सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा होती है, वो अल्लाह ताला के दीन को गालिब करना चाहते हैं। लेकिन वल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर है, युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, वो ताग़ूत के रास्ते में लड़ते हैं। और ताग़ूत के बारे में आपको बता चुका हूँ, कुल्लु मा अज़ल्ला अन सबीलिल्लाह, हर वो ताकत जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकती है वो ताग़ूत है। तो जो भी अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने से रोकते हैं वो अल्लाह ताला के कलमे के बुलंद होने के मुखालिफ है, वो सब ताग़ूत में दाखिल है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम अंबिया पे वही भेजी, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की इबादत करो और तवागीत को छोड़ दो। तो दुनिया में जो कोई जहां भी किसी पे जुल्म का मुर्तकिब होता है वो भी ताग़ूत की फहरिस्त में शामिल हो जाता है।
پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو، ان کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ وہ اس کی حمایتی ہے اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتی ہے۔ اور یاد رکھو اے ایمان والو ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیر بالکل کمزور ہے۔ اگرچہ شیطان کے مکر و فریب کا جال بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر و فریب کے متعلق فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری مکاریاں بہت زیادہ ہے۔ تو شیطان عورتوں ہی کو اپنا جال بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے وہ عورتوں سے بھی بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لیکن اگر مومن صحیح راستے پہ ہو، دین کے غلبے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو پھر اللہ ان کا حمایتی بن جائے گا، اور جس کا حمایتی خود اللہ بن جائے، شیطان اس کا پھر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، لیکن اگر تمہاری بدعقیدگی اور بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم لاکھ دنیا کی طاقتوں پہ بھروسہ کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر عمل کرو، اس کے مطابق چلو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت تمہیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔